یہاں نہیں جانا، خوف ہے، یہاں لاشیں گری تھی۔ صدیوں پہلے کربلا میں 9 لاکھ نے 72 قتل کیے تھے۔ آج 3 کروڑ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا جانا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ صدا تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا مالک کسی بھی سائل کو رکے نہ، جسے حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا۔ یہاں تو اب تو صرف چند سازشیں اور چند دھمکیاں دی گئی ہیں نا۔ جب بازو کٹ رہے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے، لوگ تو تب بھی کربلا جا رہے تھے۔ جب متوکل کا دور آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے، لوگ کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں؟ یہ عباسی بادشاہ تھا، یہ بہت ملعون تھا، ظالم تھا۔ اسے اس کے وزراء نے بتایا کہ حسین کی کربلا کی زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا جی حسین کی آج سے کی پڑے۔ اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا۔ جیسا میں سید و آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اندر سے یوں تمنا تڑپے گی۔ جب اس نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہے گا اتنا ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا، اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی، اور اس نے آگے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آ کے کہا میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں ہی جلدی سے چادر کا پلو کھولا، کھول کے یوں دینار نکالے، یہ پکڑ جاؤں۔ یوں گرتے ہوئے دینار دے کے متوکل نے کہا تو بہت ضعیفہ غریب ہے، تیرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے۔ رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے۔ خواب میں آ کے اس نے کہا چادر اٹھا، جس نے بلایا اس نے دیے، پکڑ اب جاؤں۔ اس کا رک، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا، وزراء کو بلا کے اس نے کہا نہیں ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین تو اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کیا شرط لگائیں؟ اس نے کہا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کٹ، بازو کٹوائے گا کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا، کیا متوکل سائلوں کو سنے گا تو وہی بڑھیا، اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا، وہی بڑھیا اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے متوکل کے دربار میں۔ متوکل کا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس کا میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئے۔ اس کا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ او کیا کہنے علی والو، حسین کے عاشقوں، بڑھیا دے کر دی اب یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے، جلدی کاٹ، کربلا جانے دے۔ اس کا ابھی کا بھی اصول بدل دیتے ہیں، پھر ایک بازو نہیں 2۔ بڑھیا نے کہا دونوں کاٹ۔ اس کا پاؤں بھی کٹیں گے، اس کا دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے لیے جانے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کے باہر مینار پہ کھڑا ہو گیا، بڑھیا کے بازو کٹوائے گئے، بڑھیا کے پاؤں کٹوائے گئے، خود محل کے مینار پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا دھکا دو بڑھیا کو دربار سے باہر، اب میں دیکھوں گا کٹے ہوئے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے پاؤں سے چلے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، جائے گی کیسے۔ جو ہی سپاہیوں نے لہو سے بھری بڑھیا کو یوں دربار سے باہر دھکا دیا، متوکل مینار پہ دیکھ رہا تھا، ابھی دھکا دے کے ابھی بڑھیا زمین پہ گری نہیں، یا ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے ہاتھ سے بڑھیا کو اٹھایا، اپنے گھوڑے کے اوپر بٹھایا۔ بڑھیا نے جاتے جاتے متوکل کی طرف دیکھا، شکریہ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے۔ پہلے میں نے چل کے جانا تھا، میں نے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے کے لیے آ گئے۔ تیرا شکریہ
میں نے تو چلنا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بارڈر سیل کیا گیا تھا کہ جو بھی قافلہ آئے گا ایک قتل کروائے گا اور باقی جائیں گے. بادشاہت کی آنکھیں تب پھٹ گئیں جب قتل ہونے والوں کی لائن لمبی تھی, زیارت پہ جانے والوں کی لائن تھوڑی تھی. ہر کوئی کہے مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو, مجھے قتل کرو انہیں جانے دو. ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے, نہیں تو جا مجھے قتل ہونے دے, تو جا مجھے قتل ہونے دے. آخر بادشاہ نے تنگ آ کے قتل ہونے والوں سے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا تمہیں زندگی سے محبت نہیں, قتل ہو کے انہیں کیوں بھیج رہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب بھی شیعہ قوم کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے قتل ہو رہے ہیں, انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے, ہم نے قتل ہو کے حسین کے قدم چومنے. محبت حسین یہ ہے کہ حسین آج بھی کربلا میں کھینچ رہا ہے. اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے. جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, اللہ کے گھر جانے کا دعوت نامہ قرآن سے نکالو. خدا کہتا مستطیع ہو تو میرے گھر آنا, صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا, غریب ہو نہ آنا, مزدور ہو نہ آنا. امیر خوش خوش اللہ کے گھر کی طرف چلے. اس نے ہمیں بلا لیا, غریب سہم گیا. اس نے بھی مالداروں کو بلایا, تو اب غریب کہاں جائے؟ غریب سہما ہوا تھا. یا کربلا سے حسین کے کرم نے اگڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. معصوم کا فرمان ہے نمک سے کھانا کھا لینا, کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا. نمک سے کھانا کھاؤ, کربلا ضرور جانا. امام نے فرمایا ادھار لے لو کسی سے, کسی کے پاؤں پڑ جاؤ کہ مجھے اتنا دے دے میں ایک بار کربلا جا سکوں. جب امام نے یہ جملہ کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بندہ رو پڑا. اس نے کہا مولا واپس آ کے بھی تو اسی نے قرض اتارنا ہے نا, تو پھر وہ مانگے گا کیسے؟ امام نے تڑپ کے کہا جو اس کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھے گا. لینا تم نے ہے, واپس حسین نے کرنا ہے. خدا نے کہا میرے گھر آؤ امیر, حسین نے کہا میرے گھر غریب ہو. خدا نے کہا میرے گھر آؤ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا میرے گھر آؤ میں اگلے گناہ بھی معاف کروں گا. جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کے گھر جاؤ تو خدا نے شرطیں رکھی ہیں. لباس ایک پہنواؤں گا, سر منڈواؤں گا, کھلے میدان میں سلواؤں گا, پہاڑیوں کے درمیان دوڑاؤں گا, اپنے گھر کے ساتھ چکر لگواؤں گا. کبھی کہوں گا پتھر چومو, کبھی کہوں گا پتھر مارو, کبھی کہوں گا جاگو. جب احرام باندھ لو گے پھر میری شرطیں ہیں, تنکا نہیں توڑ سکتے, مچھر نہیں مار سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, غیبت نہیں سن سکتے, ورنہ احرام باطل ہو جائے گا. اتنی سارے کام تم نے کرنے ہیں, فیصلہ پھر میں نے کرنا ہے کہ میں نے حج قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا, حج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. کیا کہنے حسین تیرے کرم کے. حسین نے کہا تو صرف نیت کر, قبول پہلے کروں گا سفر بعد میں کرواؤں. حسین نے کہا تو صرف نیت کر کہ میں کربلا آنا چاہتا ہوں, تو نیت کر. حسین کہتے ہیں میں تجھے پہلے گناہوں سے معاف کروں گا. اب سطر سنو. ایک بندے نے امام سے پوچھا, اس نے کہا مولا ہر عمل کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے, نماز پہلے پڑھو بعد میں قبول, روزہ پہلے رکھو بعد میں قبول. خدا نے کوئی عمل پہلے قبولیت میں نہیں لایا, پہلے عمل کرو پھر قبول ہوگا. یہ کربلا کی واحد زیارت ہے, یہ قبول پہلے عمل بعد میں. عرفان والے بندے سطر سننا, پوری زندگی سطر کا نشہ رکھنا. امام نے فرمایا واحد کائنات میں حسین کی ذری ہے جسے ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے. حسین پہلے گناہوں سے دھوتا ہے, پھر اپنے شہر بلاتا ہے. پھر حسین جب ذری پہ لے کے جاتا ہے تو حسین ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا. اس لیے کہ گناہگار کے ہاتھ میں طاقت کیا کہ وہ حسین کی ذری پہ ہاتھ ڈال لے. مولا حسین کہتے ہیں کہ ہم پہلے اسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. ایران کا رہنے والا شخص تھا, زیارات کی کتابوں میں یہ واقعہ عام ملتا ہے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, اتنا کربلا آیا کہ پھر اس کا کربلا کے بعد دل نہ لگا. ایران سے اپنا سارا کچھ بیچ کے کربلا ہی آ گیا. کربلا شہر میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پہ ایک دکان بنا لی.
ایک دن کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے تو اس نے مہمان دکان پہ بٹھائے، ملازم کو اٹھا کے کہا کہ ایسے کر، گوشت لے گھر جا، زوجہ کو بتا کہ میرے ساتھ چند مہمان آئیں گے، وہ گھر کھانا کھائیں گے۔ ملازم نے گوشت لیا اور گوشت لے کے وہ چلا گیا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو گھر پہنچ کے اس نے بیوی سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہاں سے آج تو نے گوشت لے کے بھیجا؟ وہ گوشت تو گل ہی نہیں رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ برتن میں ویسے ہی گوشت ویسے کا ویسے پڑا، ویسے ہی اٹھایا اور چل پڑا۔ دکاندار سے جا کے کہنے لگا کربلا میں غلط سودا بیچ رہا ہے، تجھے ڈر نہیں لگ رہا حسین ابن علی سے؟ کیوں؟ اس نے کہا میرے مہمان آئے تھے، تو نے توہین کروا دی میری۔ جو گوشت میں تجھے لے کے کیا وہ کس چیز کا گوشت؟ باسی تھا، ابھی تک تو وہ گوشت پکا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، دکاندار نے اٹھا دکان سے باہر آ کے حسین کے حرم کی طرف ہاتھ کر کہا میرا حسین ضامن ہے، میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ جب اس نے کہا نا حسین ضامن ہے، چپ ہو گیا، واپس حسین کی زری پہ آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حسین کی زری پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہو گئی، خواب میں حسین ابن علی آئے۔ فرما دکاندار سے جا کے معافی مانگ، تو نے کربلا میں اس کے ساتھ لہجہ سخت رکھا ہے، تجھے نہیں پتا کہ حسین کربلا میں کسی کو اونچا بولتا برداشت نہیں کرتا؟ اس کا مولا دھوکہ کیا اس نے میرے ساتھ۔ امام نے دھوکہ نہیں کیا، جس ملازم کو تو نے گوشت دیا تھا وہ گوشت لے کے میرے حرم سے ہو کے گزرا تھا، اور جو گوشت میرے حرم سے گزر جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ جانور کا گوشت حسین کے حرم سے گزر جائے تو اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حسین فرماتے جو وجود میرے شہر میں آئے اس پہ آتش جہنم حرام ہو جاتی۔ کربلا زیارت کا مطلب صرف ذری دیکھنا نہیں، حسین کو ملنا ہے۔ اگر کوئی جائے اور جا کے کہے کہ یہ حسین کا حرم، وہ سرکار عباس کا حرم، یہ ذری نہیں، پھر وہ زیارت نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں شمر بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے حر نے دیکھا، حر کے پاس معرفت تھی، حسین کے قاتل کے پاس معرفت نہیں تھی۔ حسین کہتے میرے شہر آؤ تو پھر معرفت کے ساتھ آؤ۔ کتاب میں جملے نہ پڑے ہوتے تو عقیل شاہ جی بادشاہ حسین کی قسم میں کبھی عقیل شاہ جی ممبر پہ نہ پڑتا۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا زائر مجھے ملنے کے لیے کربلا میں آتا ہے، حسین فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلے استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر عباس کھڑا ہوتا ہے۔ ابو الفضل العباس کہتے ہیں کہ حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، ہر آنکھ برس رہی ہے، میری دل سے دعا ہے اس روحانی ماحول میں اللہ ہر کسی کو کربلا بلائے، میرا بادشاہ حسین ہر کسی کو کربلا بلائے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مانے حسین کو اور حسین کا شہر نہ دیکھے۔ ایک بار زندگی میں کربلا ضرور جانا۔ واقعات اتنے ہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں، میری آنکھوں کے سامنے یوں واقعات گزرتے چلے جا رہے ہیں، رات بیت جائے۔ وہ جس گناہگار کو حسین مولا امیر المومنین نے کہا تھا اسے میرے شہر میں دفن نہ ہونے دینا، اور پھر اگلی رات علی نے مجاوروں سے کہا تھا وہ جنازہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ مجاوروں نے کہا مولا کل آپ نے کہا تھا کہ اسے دفن نہیں ہونے دینا وادی سلام میں، آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا شہر کے باہر جا کے استقبال کرو۔ علی کی آواز آئی یہ بہت گناہگار تھا، یہ شہر میرے دفن ہو کے اپنی بخشش چاہتا تھا، میں علی سے اپنے شہر میں دفن ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو مولا مرنے کے بعد کیا نیکی کی اس نے جو آپ نے معاف کر دیا؟ فرمایا مرنے کے بعد نیکی نہیں کی، صرف یہ ہوا کہ جب اس کے ورثہ اس کا جنازہ لے کے نجف کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں طوفان آ گیا، کربلا کی مٹی اس کے کفن پہ پڑ گئی۔ میرے حسین کے شہر کی مٹی طوفان کے ساتھ اڑتی ہوئی اس کے کفن پہ پڑ گئی۔ اس کے کفن پہ کربلا کی خاک کا پڑنا تھا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اب جاؤ اس کا استقبال کرو، اس کے کفن پہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے کفن میں سجدہ گاہ رکھتے ہیں تاکہ حسین کے شہر کی یاد اس کے کفن میں ساتھ جائے۔ ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ 70 قدم پہ وہ مقام دیکھو جہاں بہن دیکھتی رہی ہے اور بھائی ذبح ہوتا ہے۔ سادات و مومنین سے معافی مانگ کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، شاہ جی آپ جائیں گے کربلا اتنا سن کے نہیں رلاتی جتنا کربلا دیکھ کے رلاتا۔ ساری زندگی بھی ذاکروں سے کربلا سنو،
ویسے نہیں تڑپو گے، جب جا کے دیکھو گے نا پھر تڑپو گے۔ ابھی تک بہت سے گوشے ہیں جو پڑھے ہی نہیں گئے۔ اب بھی کربلا جائیں نا جی، جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دیں گے، نہر القمہ کے ساتھ ایک باغ ہے امام جعفر صادق کا، وہ باغ آج بھی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے مولا امام جعفر صادق کے باغ سے کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ نہر القمہ کے بالکل باہر ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان۔ یہ باب سدرہ کے بالکل سامنے یہ مسجد صاحب الزمان ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، وہاں جاؤ۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جب بھی میرا 12واں کربلا آتا ہے ہر شب جمعہ، تو مولا امام زمان اس مسجد میں پہلے آتے ہیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر پھر اپنے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے کہ آج مولا نے اپنے بابا کی زیارت کے لیے آنا۔ یہ ہے پہلی فضیلت۔ اب اس مسجد کی غربت کیا ہے؟ یہاں مسجد بنی کیوں؟ اب کتابوں نے ایک روایت سنائی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو یہاں گرے تھے۔ پہلی بار جب حسین نے مرتجز کی زین چھوڑی ہے نا، تو جہاں حسین گرے وہاں اب مسجد صاحب الزمان ہے۔ مسجد صاحب الزمان سے سیدھا دیکھو تو باب سدرہ، باب سدرہ سے آگے صحن، صحن کے آگے برآمدے، پھر آگے مولا حسین کی زرعی۔ اگر یہ ناپا جائے نا تو یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 1.5 سے 2 کلومیٹر سفر ہے مسجد صاحب الزمان سے حسین کی قبر تک۔ جب میں پہلی بار کربلا گیا تو میں کربلا ساتھ ساتھ سفر نامہ لکھ رہا تھا، 2009 تھا۔ میں نے لکھا حسین یہاں گرے۔ اس کے بعد بابا جی میں چل پڑا۔ میں رستے میں سوچتا آیا گرے وہاں تھے، دفن وہاں کیسے ہوئے؟ حسین کی لاش تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کی لاش حسین نے اٹھائی۔ جب غریب نے گھوڑے کی زین چھوڑی تو حسین کا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ 2 کلومیٹر کا سفر حسین کا کیسے ہوا؟ میں ذہن میں یہ سوال سوچتا سوچتا آ گیا، میرے عقل کام نہ کرے یا وہ روایت ٹھیک نہیں؟ اگر ذریعہ یہ ہے حسین کی تو گرے وہاں کیسے؟ یہی سوچتا سوچتا میں امام کے حرم میں داخل ہو گیا۔ مغربین کی نماز کا وقت تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ نماز مغربین میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد میں حسین کی زری پہ گیا۔ میں نے زری پہ جا کر رو کے یہی سوال کیا، مولا گرے آپ وہاں تھے، دفن یہاں کس نے کیا؟ روتا روتا میں جتنی دیر زری میں رہا، میں باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک سیاہ امامے میں عالم دین زیارت پڑھ رہے تھے، میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میں رو رہا تھا، انہوں نے زیارت کی کتاب بند کی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اردو سن لیتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے۔ میں نے کہا میں پاکستان کا زائر ہوں، ایک روایت کی تصدیق چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھ۔ میں نے کہا وہ جو مسجد صاحب الزمان بنی ہے یہ روایت ٹھیک ہے حسین وہاں گرے تھے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی میں نے کہا اگر گرے وہاں تھے دفن یہاں کیسے ہوئے؟ یہ منبر ہے، شام کا وقت ہے، مجھے حسین کی قسم اس عالم دین کے یوں بلا سکتا، آنسو داڑھی میں ہے۔ اس نے امامہ اتارا، میرا ہاتھ پکڑا، بالکل حسین کی زری کے سامنے جا کر کہا مجھے قبر حسین کی قسم ہے، پوچھ تو نے لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، حسین گرے وہاں تھے۔ یہاں تک حسین چل کے نہیں آیا، شمر نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا۔ حسین کو لے کے آیا حسین کی بہن کے خیمے کے سامنے۔ اس نے اونچی آواز سے کہا اس کی بہن کا خیمہ کہاں؟ جہاں ڈیلہ زینبیہ ہے یہاں سے زینب اٹھی، آواز آئی زلفوں سے ہاتھ نکال۔ جن زلفوں میں